الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعریف ہے رب ذوالجلال کی ذات اکبر کے لیے جس کی کبریائی نے اس ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ اولین و آخرین کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین و مخاطبین کرام، پچھلے جمعہ میں سورہ الاحزاب کی معروف و مشہور آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی روشنی میں ختم نبوت کے مبارک عنوان پر کچھ معروضات پیش خدمت کی تھی، اور اپنی اسی بات کو آج کے خطبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اور ایک حدیث میں ہے اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ اللہ نے مجھے پہلے نبیوں پر 6 ایسی صفات عطا کی ہیں جو ان سے بڑھ کر ہیں، جو صفات اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی، وہ 6 ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ 5 ہیں۔
پہلی وہ خوبی آپ نے فرمایا اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے جوامع القلم عطا فرمائے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کلام مختصر ہو اور اس کلام کی وسعتوں کا کوئی شمار نہ ہو، بات نہایت مختصر ہو اور اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے پہلے نبیوں کے مقابلے میں خوبی عطا فرمائی ہے، اور یہ کلام کلام الملوک ہوتی ہے، کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آپ ایک لفظ کو پڑھیں تو وہ اپنے اندر کئی معانی رکھتا ہے، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے فرامین اور فرمودات ہیں، جیسے آپ چھوٹی سی حدیث سنتے انما الاعمال بالنیات، مثال دیتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ کتنا بڑا عنوان ہے، کتنا بڑا عنوان ہے، لیکن آپ نے اس کو 3 لفظوں کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ یہ اللہ نے وصف منفرد مجھے عطا کیا ہے، پہلے نبیوں کو یہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات نصرت بالرعب، اور دوسری حدیث میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے، 1 ماہ مجھ سے دور ہوتا ہے، تو اللہ محمد کا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میرا رعب، میرا دبدبہ، میری ہیبت اللہ میرے دشمن کے دل میں 1 ماہ کی مسافت پر ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، جہاد کرتے مال غنیمت مل جاتا تو مجاہدین کو نہیں ملتا تھا کہ وہ گھر جا کر استعمال کریں، انہیں آگ لگا دی جاتی یا اس طرح اس کا کوئی اور مصرف بنا دیا جاتا۔ نبی کے لیے، اس کے مجاہدین کے لیے وہ حلال نہیں ہوتا تھا، اللہ نے محمد کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دی۔ اور پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پہلے نبی اور ان کی امتیں جب تک اپنی عبادت خانوں میں نہ جاتے، مساجد کہہ لو، اپنی مساجد میں اپنی عبادت خانوں میں نہ جاتے، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ وہ جگہ مقرر ہوتی، وہاں جا کر وہ اپنی شریعت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور پانی کے بغیر ان کا وضو نہیں تھا۔ پہلی امتوں کے لیے تیمم کا جواز نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرا امتی جہاں بھی جائے اور جہاں بھی وقت کا نماز کا وقت آئے، وہیں اللہ کو سجدہ کر لے، اللہ اس کے سجدے کو قبول کر لے گا۔ ایک لفظ مسجد وطہورا، اور اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے حلال کر پاک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے تم جہاں بھی چاہو، جہاں کی بھی مٹی ہو، اس سے تیمم کر لو، اللہ اس سے بھی تمہاری نماز کو قبول کر لے گا۔ یہ پہلے نبیوں کو فضیلت اللہ نے نہیں دی۔ یہ 4 ہو گئی، یہ 4 ہو گئیں۔ پہلی بات جوامع القلم، دوسری دشمن پر رعب، تیسری مال غنیمت کا حلال ہونا، اور چوتھا پوری زمین کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا۔ 4 ہوگی۔ اور 5ویں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا پوری انسانیت کے لیے۔ یہ 5ویں ہو گئی، پوری انسانیت کا رسول بنایا۔ اور 6ٹھی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر آ کر اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔
یہ 6 چیزیں میری فضیلت ہیں، اور بلکہ